بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل هامة في التعديل. المسألة الأولى: قد يطلق العالم وصف التوثيق ولا يراد به الاحتجاج، وهي مسألة هامة جدا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها وأن يحررها، فإن بعض العلماء قد يطلقون الحكم بتوثيق راو ولا يريدون بذلك أنه حجة عندهم، وإنما يريدون بذلك المميزة بينه وبين راو آخر أشد ضعفا منه. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في الجرح والتعديل: اعلم أنه قد يكون المعدل فلان ثقة ولا يريد أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول فلان لا بأس به ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له: فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره. مسائل ہامۃ فی التعدیل. تعدیل کے سلسلے میں اہم مسائل. یہ ہامۃ صحیح لفظ عربی میں مہمۃ ہے. ہامۃ جو استعمال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں استعمال ہے، لیکن غلط استعمال بھی چلتا ہی رہتا ہے. مندرجہ ذیل کو بعض لوگ مندرجہ ذیل پڑھتے تو چلتا ہی رہتا ہے. شجاعت غلط بولتے رہتے ہیں. تشنگی کو تشنگی بولتے رہتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی ایسے. مسائل ہامۃ فی التعدیل. تعدیل کے سلسلے میں اہم مسئلے. المسألة الأولى. پہلا مسئلہ: قد يطلق العالم وصف التوثیق. کبھی کبھی حدیث پڑھانے والا محدث بول دیتا ہے توثیق کا وصف، ولا يريد به الاحتجاج، اور اس سے ارادہ نہیں کرتا ہے اس سے احتجاج، دلیل پکڑنے کا، دلیل پیش کرنے کا. وهذه مسألة هامة جدا. یہ مہمۃ آپ نے لکھا ہے یا پہلے سے لکھا تھا؟ اور یہ اہم مسئلہ ہے بہت ہی. وهذه مسألة مہمۃ جدا، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. میں نے ہی پڑھایا ہوگا شاید. ينبغي لطالب العلم، طالب علم کے لیے مناسب ہے ان يتنبه لها، کہ اس پر متنبہ رہے، یعنی اس کو جانے. تنبہ له ای علم به. مناسب ہے کہ طالب علم اس کو جانے، اس پر متنبہ رہے. وان يحررها، اور اسے دماغ میں لکھ لے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کاپی کاغذ ہے نہیں. وان يحررها، اور یہ کہ اسے لکھ لے.
فإن بعض العلماء قد يطلقون الحكم بتوثيق راو، کیونکہ بعض علماء حکم لگاتے ہیں راوی کے وہ ثقہ ہونے کا، راوی کی توثیق کا حکم بول دیتے ہیں، یعنی راوی کے ثقہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ ولا یریدون بذلک، اور اس سے ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ حدیث ان کے نزدیک دلیل ہے، کہ وہ حدیث ان کے نزدیک حجت ہے، دلیل ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ، وہ بس ارادہ کرتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی توثیق راوی کے حکم کے ذریعے، الممایزۃ بینہ وبین راو آخر، ڈفرینشیٹ کرنا، ممتاز کرنا، جدا جدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس راوی کے درمیان اور دوسرے راوی کے درمیان، تمیز۔ اشد ضعفا، راوین مجرور ہے، آخر بھی مجرور ہے، یعنی صفت ہے اس کی، تو اشد بھی اسی کی صفت ہے، لیکن وہ اتنا اشد ہے کہ اس پہ زیر قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو راوین آخر اشدی کہیں گے تو وہ کہے گا میں بھاگ جاتا ہوں ضعف کے ساتھ۔ اشد ضعفا منہ، دوسرے راوی کے درمیان تو اس سے زیادہ ضعیف ہے۔ قال ابو الولید الباجی رحمہ اللہ، ابو الولید الباجی رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل میں جلد نمبر 1 صفحہ 283 میں، اعلم انه قد يقول المعدل فلان ثقة، یہ جان لیجئے کہ کبھی کبھی تعدیل کرنے والا کہتا ہے، کبھی کبھی معدل محدث کہتا ہے فلاں ثقہ ہے، فلان ثقة، فلاں ثقہ ہے، فلان یہ نکرہ ہے لیکن مبتدا بن رہا ہے کیونکہ تعین اس کے ذہن میں ہے، عہد ذہنی، الف جیسے الف لام ہوتا ہے عہد ذہنی، ایسے تنوین بھی عہد ذہنی ہوگی کیونکہ اسی کے مقابل میں ہے، تو متقابل، اگر آسمان اونچا تو زمین بھی اونچی اس سے، ادھر سے دیکھیں گے تو اونچائی جو ہے، مولانا نانوتوی فرماتے ہیں اونچائی نیچے ہی سے جاتی ہے، اونچا وہ اونچا ہے تو کیسے اونچا ہے، وہ نیچے آ جائے تو اس کو اونچا نہیں کہیں گے، نیچے ہی سے اونچائی جاتی ہے، اور یہ جو نیچے ہے تو اونچائی سے اوپر سے نیچے والا مضمون آتا ہے، نیچے کی صفت آتی ہے، تو اسی لیے تنوین بھی کیا ہوگی، تنوین ذہنی ہوگی، تنوین فلان، تو کیا ہے، ذہن میں فلاں موجود ہے، تو اس لیے تنوین ذہنی، عہد ذہنی کے لیے ہے کیونکہ متقابلات میں سے ہے۔ اور نحو والوں نے کہاں لکھا ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا، لیکن مضمون یہ بالکل صحیح ہے، فلان ثقۃ، کیونکہ الف لام عہد ذہنی عہد خارجی کا ہوتا ہے تو تنوین تو اسی کے مقابل میں ہے، تنوین لائیں گے تو الف لام عہد ذہنی وغیرہ کا آیا ہی نہیں ہو کیونکہ وہ معرفہ ہے، تو فلان، اسی لیے تنوین تخصیص کی آتی ہے، فلان ثقۃ، ورنہ موصوف صفت یہ رہے گا تو عبارت بھی نہیں بنے گی، فلان ثقۃ، فلاں ثقہ ہے، یہ مبتدا کے درجے میں ہے، تخصیص اس میں پائے گی، اس کو ایسے کہتے ہیں نام والے، تنوین تخصیص کے لیے ہے، تو تخصیص کب ہے، جب ذہن میں موجود ہے تبھی تخصیص کے لیے ہے، فلان ثقۃ، فلاں ثقہ ہے، ولا يريد انه ممن يحتج بحديثه، اور وہ ارادہ نہیں کرتا ہے کہ یہ فلاں جو ثقہ ہے ان لوگوں میں سے ہے جن سے دلیل پکڑی جائے گی، بس یہ کہہ دیا ثقہ ہے، لیکن اس کا ارادہ اپنا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بتائے کہ ان سے دلیل پکڑی جائے گی۔ وَيَقُولُ،
اور محدث معدل فرماتے ہیں فلان لا بأس به، فلاں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، فلاں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، باہر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی فلاں کی ذات کیا ہے؟ معتبر ہے، ثقہ ہے۔ فلان لا بأس به، فلاں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، فلاں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُرِيدُ أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، اور ارادہ کرتا ہے کہ اس کی حدیث سے دلیل پیش کی جائے گی۔ یعنی ثقۃ بڑا لفظ بولا، مراتب تعدیل پڑھیں، ثقۃ پھر ثقۃ پھر صدوق، اس کے بعد پھر محلہ الصدق۔ یہ جو درجے ہیں ان درجے میں فلان لا بأس به یہ بہت نیچے کا درجہ ہے، فلان لا بأس به یہ صدوق کے ساتھ ہے، لیس به بأس، تیسرے درجے پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور ثقۃ تو اس سے اوپر ہے، لیکن ثقۃ کہنے سے لا یحتج به، اور فلان لا بأس به سے ارادہ کرتے ہیں یحتج به۔ تو کہہ رہے یہ قاعدہ جان لینا چاہیے، یہ ضابطہ، کہ کبھی کبھی محدث کہتا ہے فلان لا بأس به، فلاں میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ثقۃ سے نیچے کا یہ درجہ ہے، اس کے باوجود بھی یرید انہ یحتج بحدیثہ، وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی حدیث سے دلیل پکڑی جائے گی۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ حَسْبَ مَا هُوَ فِيهِ، اور یہ بس اس کے مطابق ہے جو اس میں ہے، ما ہوا اس کے مطابق ہے جو راوی کے اندر ہے، اسی کے اعتبار سے ہے۔ وَوَجْهُ السُّؤَالِ لَهُ، اور اس کے لیے سوال کی ایک وجہ ہے، یعنی یہاں سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں؟ لا باس به تو نیچے درجے کی توثیق ہے، اور ثقۃ اس سے اوپر درجے کی توثیق ہے، تو اس سے تو دلیل نہیں پکڑی جاتی نیچے والے سے، اور اوپر والے نیچے والے سے دلیل پکڑی جاتی ہے، اور ثقۃ کہہ کے تو دلیل نہیں، حجت نہیں قائم کی جاتی۔ کیوں؟ فقد يسأل عن الرجل الفاضل، تو کبھی پوچھا جاتا ہے فضیلت والے آدمی سے، فاضل ماہر فن سے، فی دینہ جو اپنے دین میں کیا ہے؟ فاضل ہے، المتوسط حدیثہ جس کی حدیث متوسط درجے کی ہے، فیقرن بالضعفاء تو وہ ملا لیا جاتا ہے ضعفاء کے ساتھ، فیقرن بالضعفاء تو اسے ضعفاء کے ساتھ، کمزور راویوں کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے۔ فیقال تو کہا جاتا ہے ما تقول فی فلان و فلان، آپ کیا کہتے ہیں فلاں اور فلاں کے بارے میں، ما تقول فی فلان و فلان، آپ فلاں اور فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فیقول فلان ثقۃ، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ثقہ ہے، فلاں معتبر ہے۔ یرید به انہ لیس من نمط من قرن به، وہ ارادہ کرتے ہیں یہ بتانے کا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ان لوگوں کے طریقے سے نہیں ہیں جن سے، نمط مانے طریقہ اسلوب، ان لوگوں کے جنس سے نہیں ہیں جن میں ان کو ملایا گیا ہے۔ یعنی دو راوی ہیں، ایک ضعیف ہے اور ایک متوسط درجے کے، دونوں کو ملا کے ایک جگہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ یہ کیسے راوی ہے، یہ یہاں آ گئے کہ نہیں، یہ تو ثقہ ہے، حالانکہ ثقہ کا مطلب ہے الممیزۃ بینہ و بین راو آخر اشد ضعفا، یہ جو ملا دیا گیا تو ملانے کے بعد ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ارے یہ راوی کیسے ہیں، یہ تو توکل ہوٹل پہ کھانا کھانے آ گئے، تو کہہ رہے نہیں یہ جو لایا ہے یہی اشد ضعفا ہے، یہ تو ان کے ساتھ آ گئی تو ثقہ ہے۔ تو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ عرف میں، سماج میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جس کو محدثین سمجھانے کے لیے اپنے فن میں استعمال کر رہا ہے۔ یرید انہ لیس من نمط من قرن به، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ راوی
ان طریقوں میں سے نہیں ہے، ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو ملایا گیا ہے. یہ تو ٹاویل پڑھنے والے راوی ہیں. یرید انہ لیس بالنمط والقرن به، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، ان اسلوب میں سے، ان شخصوں میں سے نہیں ہے جن کو ان کے ساتھ ملا لیا گیا ہے. وانہ ثقۃ، یہ ثقہ ہیں، بالاضافۃ الی غیرہ، عقل قوہ والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بالاضافۃ الی غیرہ، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے؟ ثقہ ہیں. تو دیکھا اب یہ بات سمجھ میں آ بھی آ رہی ہے کہ ہاں ایسے بولا جاتا ہے، اور حقیقت میں بہت زیادہ اعلیٰ درجہ ثقہ کا نہیں مراد رہتا یہاں، لیکن صرف ان سے امتیاز مقصود رہتا ہے. قلت من ذلك، میں کہتا ہوں، میں نے کہا ہے، اسی میں سے ہے ما نقلہ الدوری، جو محدث دوری نے نقل کیا ہے، عن ابن معین یحییٰ ابن معین سے، انہ سئل عن ابن اسحاق و موسیٰ ابن عبیدۃ الربذی، کہ پوچھا گیا ان سے ابن اسحاق کے بارے میں، پوچھا گیا ان سے ابن اسحاق کے بارے میں اور موسیٰ ابن عبیدہ الربذی کے بارے میں، موسیٰ ابن عبیدہ الربذی کے بارے میں. ایہما احب الیک، ان دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ فقال ابن اسحاق ثقۃ، تو انہوں نے کہا ابن اسحاق محبوب ہے جو ثقہ ہیں. فقال ابن اسحاق ثقۃ، ابن اسحاق ثقہ ہیں، فهو محبوب لی، تو وہ میرے نزدیک محبوب ہے. تو اب یہ دو ملا کر کے ابن اسحاق کو اور موسیٰ ابن عبیدہ کو ملایا. موسیٰ ابن عبیدہ کیا ہے؟ اشد ضعفاً ہے، زیادہ ضعیف ہے. اور ابن اسحاق کیا ہے؟ ابن اسحاق الفاضل فی دینہ المتوسط حدیثہ، اس طرح کے ہیں. تو اب دونوں کو ملا کر کے ابن معین سے، انہ سئل، ابن معین سے پوچھا گیا کہ ابن اسحاق اور موسیٰ ابن عبیدہ الزبدی الربذی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کا درجہ ہے متوسط درجے کے ثقہ کا اور ان کا درجہ ہے ضعیف کا. تب یہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثقہ ہے. ثقہ کا تو مراتب کا ثقۃ سے نیچے والا درجہ بڑا درجہ وہ مراد ہو گیا، لیکن یہاں ساتھ میں یہ ہے تو اس سے امتیاز کرنا مقصد ہے. اس لیے جواب انہوں نے دیا ابن اسحاق ثقۃ، ابن اسحاق ثقہ ہے اور یہ ان کی بنسبت مجھے زیادہ محبوب ہے. لہذا اب یہ مطلب نہیں کہ ابھی ابن معین ان سے کیا کریں گے؟ حدیث پڑھا کریں گے، وہ استاد بنا لیں گے. نہیں، احتجاج حجت پیش کریں گے، ایسا نہیں. جو سوال ہے، سوال کے جواب میں یہ بات بن رہی ہے. سوال ایسا پوچھ ہی لیا گیا دو لوگوں کو ملا کر کے کہ یہ کون ہے، ان میں سے آپ کو کون محبوب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک، یہ ثقہ ہے، ان کی نسبت کرتے ہیں ان کی طرف. بس اتنا ہو گیا. اور اگر یہ پورا منظر سامنے رکھا جائے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں مقصد ان سے اب روایتیں پیش کرنے کا، دلیل پکڑنے کا نہیں ہے، یہاں تو صرف ممایزہ بین راوین و راوین آخر ہے، اسی لیے ایسا کہا. تو یہ مثال دے دی، اس مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. قلت من ذلك ما نقله الدوری عن ابن معین، میں نے کہا ہے کہ اس میں سے جو نقل کیا امام دوری نے ابن معین سے، کہ ان سے پوچھا گیا ابن اسحاق اور موسیٰ ابن عبیدہ الربذی کے بارے میں ان دونوں میں سے کون محبوب ہے، تو انہوں نے کہا ابن اسحاق یہ ثقہ ہیں، وہی محبوب ہے. وسئل عن محمد ابن اسحاق وحدہ، اور اکیلے محمد ابن اسحاق کے بارے میں جب پوچھا گیا، وسئل عن محمد ابن اسحاق وحدہ، اور اکیلے محمد ابن اسحاق کے بارے میں جب پوچھا گیا، فقال صدوق، تو بتا دیا یہ تیسرا درجہ ہے، صدوق
صدوق ہیں. وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، یہ ہے اصل محل استشہاد. یہ پورا سبق پڑھنے کا حاصل کہ صدوق ہیں لیکن حجت نہیں. یہاں نہیں کہہ پاتے کیونکہ وہ اتنے سوال تھا اس لیے اتنا جواب دے دیا. اور یہاں پہ ثقۃ، یہاں پہ صدوق کہا ہے. ثقۃ تو اعلیٰ درجے کا ہے اور یہاں صدوق ہے، لیکن اب یہاں ملا کے نہیں پوچھا گیا ہے، اس لیے صحیح تعین بتا دیا صدوق ولیس بحجۃ. یہ صدوق حجت نہیں، اور وہاں ثقہ کا کر کے امتیاز کر دیا تھا. تو یہ مسائل مہمہ کے تحت یہ بات پیش کر دی. وقت پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.